السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بیسک آف اسلام کے بیسکس کے اوپر میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، اور ایک ایپیسوڈ اس کا ہو چکا ہے۔ یہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم لوگ ایمان کے اصول کے اوپر بات کریں گے۔ ایمان کے دراصل 6 اصول ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ 6 چیزوں پر بہرحال مطلب ہر صورت میں وہ ایمان رکھے، عقیدہ رکھے، یقین رکھے۔ پہلا چیز کیا ہے؟ پہلا ہے اللہ پر ایمان، کہ ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو مانے کہ اللہ یکتا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز دیکھنے والا ہے، اور وہ العلیم ہے، یعنی ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے کل جو صفاتی نام ہے وہ 99 ہے، تو اس پر تو میں تفصیل سے بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ جو ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو ہنٹس دے دیا۔ دوسرا چیز ہے جو وہ ہے ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کی نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ایک مسلمان کے اوپر نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ لازمی ہے۔ تیسرا ہے کتابوں پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ جاری کیا ہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتاب عطا کی۔ تو اللہ نے اپنے کئی نبی کو، رسول کو کتاب دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ اور ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا کی گئی۔ قرآن کریم جو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ رہتی قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب ہوگا۔ اور اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اسے قرآن کریم سے ہی ملے گی۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں میں بسنے والوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے رسول بھی بھیجا، پیغمبر بھی بھیجے۔ تو ہر قوم کے طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا، ایک رسول بھیجا گیا، ایک نبی بھیجا گیا۔ اسی طرح سے جو آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی ہے، اور ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کا نام لیوا ہو یا اسلام قبول کرتا ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، ہم ہر نبی کا اقرار کرتے ہیں، کوئی بھی نبی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آخرت پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے لوگوں کو سزا اور جزا کے لیے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ تو ہر مسلمان کو، ہر شخص کو اس کے اوپر بھی ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ قیامت ایک دن واقع ہوگی، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہوگا اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص گناہ یا پھر جس کا گناہ والا پلہ زیادہ بھاری ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری چیز ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان، یعنی ہر چیز اللہ کے علم اور مشیت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، جو ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا انسان مجبور ہے، تو جی انسان مجبور نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ٹاپک بنا لیں گے، مطلب ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے۔ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان اگر مجبور ہے، جب اللہ نے سب لکھ دیا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں ملے گی؟ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ظاہر کریں۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔